بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اپنا میزبان ڈاکٹر محبوب علی سبزی ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم کی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہے اور خاص طور پر یہ باتیں اس وقت سب سے زیادہ ہو گئی جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کے ذریعے سب کو آگاہ کر دیا۔ انہوں نے یہاں تک بتایا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں کیا کیا نکات شامل ہے اور کس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے ان کو اور ان کی پارٹی کو اپروچ کیا تھا۔ مختلف قیاس آرائیاں ہو رہی ہے اس ترمیم کے حوالے سے، تاہم کچھ باتیں جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، یا جس طرح کچھ یوٹیوبرز کا خیال ہے کہ اب بلی جو ہے وہ تیلے سے بھی باہر آ گئی ہے۔ لیکن آج اس حوالے سے پاکستان کے معتبر اور سینئر ترین صحافی انصار عباسی نے جنگ اور دی نیوز میں ایک کالم لکھا ہے، ایک پورا آرٹیکل لکھا ہے، جس میں انہوں نے کچھ انکشافات بھی کی ہے اور اپنے معلومات جو ہے وہ بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ انصار عباسی صاحب اپنی کالم میں لکھتے ہیں کہ باخبر ذرائع کے مطابق آئینی عدالت کا قیام کا سب سے پہلے خیال جو ہے وہ میثاقی جمہوریت میں پیش کیا گیا تھا، جس پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے 2006 میں دستخط کیے تھے۔ یہ تجویز ایک مرتبہ پھر وسیع تر آئین اصلاحات پیکج کے حصے طور پر بحال کی گئی ہے اور اس پر اتحادی جماعتوں کے درمیان مذاکرات جاری ہے۔ ناظرین، جیسے آپ سب کو بھی پتا ہے کہ جب بینظیر بھٹو ایگزائل میں تھی اور جب میاں محمد نواز شریف بھی ایگزائل میں تھے، یہ 2006 کی بات ہے کہ جب پرویز مشرف یہاں پر حکمرانی کر رہے تھے، تو اس دوران 2006 میں ان کے درمیان لندن میں ایک میثاقی جمہوریت ہوا تھا، جس میں کئی باتوں پر اتفاق کیا گیا تھا، لیکن اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اس ملک میں ایک آئینی عدالت کی ضرورت ہے، ایک ایسا آئینی عدالت جو کہ وفاق اور صوبے کے درمیان جو مسائل ہے ان پہ بات کرے، آئین کی تشریح کرے، یا اس ملک میں جو بھی آئینی مسائل ہو تو اس پر جو ہے یہ آئینی عدالت جو ہے وہ فیصلے دے۔ گو کہ ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا آئینی عدالت جو کہ نارمل فیصلوں کے علاوہ، نارمل مقدمات کے علاوہ آئینی مقدمات جو ہے ان کو نپٹائے، تو اس حوالے سے ایک عدالت کی ضرورت محسوس کی گئی تھی۔ انصار عباسی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ یہ عدالت سپریم کورٹ میں نہیں لگے گی، بلکہ اس کے بجائے اس کے جائے وقوع کے حوالے سے دو آپشن جو ہے وہ زیر غور ہے۔ ایک تجویز یہ ہے کہ یہ عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت میں ہوگی، اور ایسا ہونے کی صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپنی پرانی جگہ یعنی سیکٹر G9 میں منتقل کیا جائے گا۔ جس طرح ناظرین پہلے باتیں ہو رہی تھی کہ آئینی عدالت جو ہے یہ موجودہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر ہوگی، تاہم اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ جو ہے وہاں پر اس کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آئینی عدالت فیڈرل شریعہ کورٹ کی عمارت میں قائم کی جائے گی۔ اس صورت میں وفاقی سروسز ٹریبیونل کو اسی عمارت کی پہلی منزل پر منتقل کر دیا جائے گا، تو یہ دوسرا آپشن ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئینی عدالت کے 7 ججوں میں سے 5 کو موجودہ سپریم کورٹ بینچ سے منتخب کیا جائے گا۔ جسٹس امین الدین خان متوقع طور پر نئی عدالت کے سربراہ ہوں گے۔ مزید یہ کہ بعض ہائی کورٹس کے ججز خصوصاً بلوچستان ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ سے بھی نئی عدالت میں تقرر کے لیے زیر غور لایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، جسٹس امین الدین جو ہے وہ بھی اس سال نومبر میں شاید وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن جس طرح پہلے سے ججز کی عمر کا تعین کیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کا جج جو ہے اس کی عمر 65 سال مقرر کی گئی تھی، لیکن اب یہ نئی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے ججز کی عمر کی حد جو ہے وہ 68 سال کی جائے گی، یعنی اس میں مزید 3 سال کی توسیع کی جائے گی۔ اور اس طریقے سے جس طرح آئینی بینچ کے سربراہ جو ہے وہ جسٹس امین الدین تھے، جن پر کئی سوالات بھی اٹھ رہے ہیں ان کے فیصلوں کے حوالے سے، لیکن اب ان کو آئینی جو عدالت اس نئے قانون کے تحت جو بنایا جائے گا، ایک نیا عدالت جو ہے وہ قائم کیا جائے گا، تو اس آئینی عدالت کے جو پہلے سربراہ ہوں گے تو وہ جسٹس امین الدین جو ہے وہ ان کے سربراہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ دریا اثنا ذرائع نے بتایا کہ اہم دفاعی اصلاحات کے طور پر کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ متعارف کرانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ یہ نیا عہدہ آرٹیکل 243 میں مجوزہ ترمیم کے تحت زیر غور ہے، جس کا مقصد تینوں مسلح افواج کے مابین زیادہ ہم آہنگی اور متحدہ کمانڈ کو یقینی بنانا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اقدام حالیہ پاک بھارت جنگی منظرناموں سے حاصل کیے گئے اسباق اور جدید جنگ کی بدلتی ہوئی نوعیت سے متاثر ہے، جو مربوط آپریشنل رد عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ یعنی ایک نیا پوسٹ جو ہے وہ اس نئی ترمیم کے ذریعے سامنے لایا جائے گا، جس کا نام ہوگا کمانڈر آف ڈیفنس فورسز۔ یعنی جس طرح آپ سب کو پتا ہے کہ حالیہ پاک بھارت جنگ کے بعد اور ہندوستان کی شکست کے بعد جس طرح آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا لقب دیا گیا تھا، ایک خطاب دیا گیا تھا، تو اب اس کو ایک آئینی تحفظ بھی دیا جائے گا۔ ایک 4 اسٹار جنرل جو ہے اب اس کے بعد وہ 5 اسٹار جنرل بن چکے ہیں، اس لیے جتنی بھی 4 اسٹارز ہمارے جنرل ہوں گے، چاہے وہ نیوی کے سربراہ ہے، ایئر فورس کے سربراہ ہے، یا اس کے بعد پاکستان کی جو بری فوج ہے
اس کے اگر نئے قائد سامنے آتے ہیں، نئے سپہ سالار سامنے آئیں گے تو جو موجودہ پاکستان کی آرمی چیف ہے، جو فیلڈ مارشل ہے، یعنی جنرل عاصم منیر جو ہے، وہ ان سب کی سربراہی کریں گے تاکہ تمام جو ہمارے اس وقت افواج ہے ان کا ایک ہی کمانڈ ہو اور ایک ہی سربراہ ہو۔ تو یہ آج انصر عباسی صاحب نے اس حوالے سے کافی تفصیل سے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی خبر آ رہی ہے کہ ان کے اور حکومت کے درمیان جو 27ویں آئینی ترمیم ہے تو اس پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ پیپلز پارٹی یہاں تک تو راضی ہے کہ اگر آرٹیکل 243 میں کچھ ترمیم کی جائے گی، یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے مدت ملازمت میں توسیع کی جاتی ہے یا پھر ان کو 5 سٹار جرنیل کے بعد جو ہے وہ کمانڈ دی جاتی ہے، تو اس حوالے سے تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تاہم پاکستان پیپلز پارٹی جنہوں نے خود 18ویں ترمیم میں کافی کلیدی کردار ادا کیا تھا، بلکہ ان کے دور حکومت میں یہ 18ویں ترمیم سامنے آئی تھی، تو اب پاکستان پیپلز پارٹی کم از کم 2-3 باتوں پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ NFC ایوارڈ کو نہ چھیڑا جائے، کیونکہ اس وقت وفاق اور ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کی جتنی بھی ریونیو ہے ان کا تقریباً 57 سے 58% حصہ جو ہے وہ صوبوں کو دیا جاتا ہے، جب اس کے علاوہ 42 یا 43% حصہ جو ہے وہ وفاق کو دیا جاتا ہے۔ وفاق پھر ان میں سے قرضوں کی ادائیگی بھی کرتی ہے، ڈیفنس فورس پر بھی خرچ کرتی ہے، اس لیے وفاق کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ ہر سال ان کو قرضہ لیا جو ہے مزید باہر ممالک سے لینا ہوتا ہے، عالمی اداروں سے لینا ہوتا ہے، اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ صوبوں کا حصہ کم کیا جائے۔ کچھ ادارے جو کہ صوبوں کو حوالے کیے گئے تھے، جس میں خاص طور پر تعلیم کا شعبہ ہے، اس کے علاوہ ٹورزم کا شعبہ ہے، دیگر سیاحت کا شعبہ ہے، تو یہ شعبے جو ہے وہ واپس وفاق کو ملیں گے اور یہ وفاق جو ہے تمام صوبوں میں یکساں ان تمام اداروں کو چلایا کرے گی۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اب تک اس میں ایک اس لیے بھی نہیں ہے کہ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی گو کہ چاروں صوبوں میں ان کی ایگزسٹنگ ضرور موجود ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کو اون کرتی ہے، انٹیریئر سندھ کو زیادہ اون کرتی ہے، اور سندھ کو اگر زیادہ رقم ملتی ہے، پیسے ملتی ہے، تو ان کے لیے کافی انہوں نے اسٹرگل کی ہے۔ اس لیے اپنے اسٹرگل کو اگر وہ ضائع کرتی ہے، اگر دوبارہ اپنے اس فیصلے سے منحرف ہو جاتی ہے یا واپس چلی جاتی ہے، تو یقیناً یہ ان کے لیے بڑا سیٹ بیک بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اس وقت بات چیت جاری ہے۔ تاہم حکومت کی جانب سے بھی اپروچ کیا جا رہا ہے مختلف پارٹیز کو، نہ صرف حکومت کی جانب سے بلکہ اس وقت پاکستان کی جو ایک اہم ترین سینیٹر ہے فیصل واڈا، مجھے نہیں پتا کہ اس کا تعلق کس پارٹی سے ہے یا وہ کس پارٹی کے ٹکٹ پر سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں، لیکن وہ بھی مولانا فضل الرحمان سے اور دیگر لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہ بھی لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ہر حالت میں پاس کی جائے، کیونکہ بقول ان کے اس وقت اس ملک کی ضرورت ہے، اس ملک کے اداروں کی ضرورت ہے، اور اگر ہم 27ویں ترمیم نہیں لائیں گے تو جو پہلے سے مشکلات ہیں ان میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم ان کے ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں عدلیہ پر وار کیا گیا تھا، عدلیہ کی آزادی کو سنپ کیا گیا تھا، تو اگر 27ویں آئینی ترمیم آتی ہے تو اس ملک میں جمہوریت کو بڑا دھچکا لگ سکتا ہے۔ اگلے پروگرام تک میں میزبان ڈاکٹر محبوب علی صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔